پراسرار وجود قسط نمبر 12۔ شام کے جھٹپٹے فضا میں اتر آئے تھے۔ چاروں طرف ایک ہنگامہ خیزی کے بعد مدھم مدھم خاموشی پھیلتی جا رہی تھی۔ فقیروں کے ڈیرے میں اکا دکا چراغ جل رہے تھے۔ یہ 24 گھنٹے کے مزدور ہوتے ہیں، ہر ایک کی ڈیوٹی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے۔ یہاں کوئی باقاعدگی نہیں ہے۔ کبھی صبح شفٹ میں اس وقت گھروں سے نکلتے ہیں جب اپنے اپنے روزگار کی سمجھ جاتے ہوئے لوگ دلوں میں نہ جانے کیسے کیسے وسوسے سجائے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کی آوازیں ہوتی ہیں، اللہ تجھے روزگار دے بابو، اللہ کے نام پر کچھ دے دے، اللہ تجھے کامیاب کرے، تیری افسروں کی زبانیں بند ہو جائیں، تجھے خیال سے زیادہ منافع ملے، بابو کچھ اللہ کے نام پر دیتا جا۔ دوپہر کی شفٹ کے لوگوں کی زبانیں الگ ہوتی ہیں اور شام میں کام کرنے والوں کی الگ۔ رات کو 12 بجے یا 1 بجے جہاں رونق ہوتی ہے وہاں ان کا کاروبار جاری رہتا ہے اور کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ فقیروں کے ڈیرے میں پھیلی ہوئی خاموشی انہی تمام تر تفصیلات کی ترجمان تھی۔ جو جھونپڑے روشن تھے ان میں کوئی نہ کوئی فقیر موجود تھا۔ چھوٹے چھوٹے ننگ دھڑنگ بچے، سب سے بڑی خوبی ان لوگوں میں یہی ہوتی ہے کہ پیدائش کے چند ہی روز کے بعد بچہ یا بچی کماؤ پوت بن جاتے ہیں۔ ماؤں کی آوازیں ہوتی ہیں، دے دے بابو، بچے کے دودھ کے لیے پیسے دے دے۔ بعض کو تو صحیح طور پر اپنا معافی ضمیر بتانا بھی نہیں آتا، ننھے سے بچے کو کندھے سے لگائے کہتی ہیں، یتیم بچے ہیں بابو، دے دے اللہ کے نام پر۔ بعض بزرگ حضرات بھی غلطی سے یہی آواز لگا دیتے ہیں۔ اب بتائیے 60 سال کی عمر میں بھی اگر یتیم نہ ہو تو کیا ہو؟ فقیروں کے اسی ڈیرے کے ایک جھونپڑے میں مدھم سا چراغ روشن تھا۔ جھونپڑے کے دروازے کے باہر ایک لنگڑا فقیر اداس اور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اطراف میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ فقیر کی خاموشی بڑی عجیب سی تھی، لیکن چند ہی لمحات کے بعد یہ خاموشی ٹوٹ گئی۔ ایک دوسرا فقیر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہے رے رمضان، دھندے پر نہیں نکلا آج؟ نہ ہی حکمت بابا، کچھ بیماری سی ہو گئی ہے۔ کیا بیماری ہو گئی ہے رے؟ بخار چڑھ گیا ہے۔ نہیں، بخار تو نہیں چڑھا۔ پھر کیا بیماری ہو گئی ہے تجھے؟ ارے حرام خور، سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہتا کہ کام دھندہ نہیں ہوتا؟ ڈیرے سے باہر جانے کو جی نہیں چاہتا رے۔ چل آج سوٹے لگائیں۔ معمر فقیر نے اپنی بنڈی کی جیب سے چھوٹی سی چلم نکالی، پھر سگریٹ کی ڈبیاں نکال کر اس میں 2 سگریٹیں نکال لی اور ان کا تمباکو ہتھیلی پر چھڑک کر خالی کرنے لگا۔ کالے رنگ کی چرس کی ایک گولی اس نے تمباکو میں شامل کی اور پھر انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے ہتھیلی پر پڑے ہوئے تمباکو میں اس گولی کو حل کرنے لگا۔ چلم اس نے گود میں رکھ لی تھی۔ نوجوان لنگڑا فقیر رمضان خاموشی سے اس کا یہ عمل دیکھتا رہا۔ آخر ہو کیا گیا ہے تجھے؟ کیا بیماری لگ گئی ہے؟ 2 دن پہلے تو ہتھا کٹا تھا۔ حکمت نے چرس کی گولی تمباکو میں حل کرتے ہوئے پوچھا۔ محبت ہو گئی حکمت بابا، رمضان نے جواب دیا اور حکمت ہنس پڑا۔ ہائے رے سسرے، اس عمر میں محبت نہ ہوگی تو پھر کس عمر میں محبت کرے گا؟ کس سے محبت ہو گئی ہے تجھے؟ بس حکمت بابا کیا بتاؤں۔ وہی جو کہتے ہیں نا کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا ہے۔ رمضان نے بھونڈی آواز میں گانا شروع کر دیا۔
ارے ارے کیا گدھے کی طرح رینگ رہا ہے؟ سچ کہتا ہوں حکمت بابا۔ نہیں دل کو لگانا، گولی لگ گئی، رمضان نے پھر کہا۔ حکمت نے چلم تیار کر لی تھی، پھر اس نے چلم ہاتھ میں پکڑی، ماچس کی ڈبیا رمضان کے ہاتھ میں دے کر منہ آگے کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ چلم کو آگ لگائے۔ رمضان کے ماچس کی تیلی سلگائی۔ چند ہی لمحات کے بعد چرس کی بدبو فضا میں پھیلنے لگی۔ حکمت نے 2-3 گاڑے گاڑے سوٹے لگائے اور سفید دھواں فضا میں اگل دیا، پھر اس نے چلم رمضان کی طرف بڑھا دی۔ رمضان نے ابھی پہلا ہی سوٹا لیا تھا کہ سامنے سے کسی کار کی روشنی نظر آئی اور کار ڈیرے سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ چل، دھندا خود چل کر تیرے پاس آ گیا ہے، کوئی بابو کھانا وغیرہ لایا ہے، نظر نیاز کا ہوگا۔ ابے چلم یہی رکھ دے، سوچیں گے کہ چرس پی رہے ہیں۔ رمضان نے 2 پتھروں کے بیچ میں چلم اٹکا دی اور پھر قریب رکھی ہوئی بیساکھی کو بغل میں لگا کر حکمت کے سہارے کھڑا ہو گیا۔ لیکن کار سے اترنے والے 4 آدمی خود اس کی جانب بڑھائے تھے۔ اللہ مدینے کی زیارت کرائے، ہر بگڑی بن جائے، آؤ بابو دے دو اللہ کے نام پر، غریبوں کی دعا لوگے تو کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ دونوں نے اپنے اپنے گیت گانے شروع کر دیے۔ آگے آنے والے شخص نے پوچھا، یہی رہتے ہو تم لوگ؟ تو اور کیا بابو، خاندانی فقیر ہیں، دے دو اللہ کے نام پر کچھ۔ نظر نیاز کروا کے لائے ہو؟ بابو میرے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، دیکھ لو بدن پر چیتھڑے جھول رہے ہیں۔ میں بیمار ہوں بابو، ڈاکٹر نے دوا لکھ کر دی ہے مگر دوا کے پیسے نہیں ہیں۔ دونوں اپنی اپنی گانے لگے۔ آگے والے شخص نے ڈپٹ کر کہا، تم بکواس بند کرو گے یا ہماری بھی سنو گے؟ دونوں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، اللہ رکھی کہاں رہتی ہے؟ ہیں؟ رمضان اچھل پڑا۔ اللہ رکھی ہے اس کا نام، جوان لڑکی ہے، یہیں کہیں رہتی ہے۔ ارے ہم اس کے گھر والے ہیں بابو جی، ہم سے بات کرو، ہماری گھر والی ہے وہ۔ رمضان نے فوراً ہی اپنے حقوق پیش کر دیے۔ کہاں ہے تیری گھر والی؟ کیا اندر جھوپڑے میں ہے؟ آگے آنے والے شخص نے جھوپڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے ارے گھر میں کیوں گھسے جا رہے ہو؟ کچھ لائے ہو تو ہمیں دے دو بابو اللہ کے نام پر، وہ اس وقت اندر نہیں ہے۔ ہٹ سامنے سے۔ آگے آنے والے قوی ہیکل آدمی نے رمضان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکا دیا۔ وہ تو حکمت نے اسے سنبھال لیا، ورنہ لنگڑا رمضان یقینی طور پر گر پڑتا۔ حکمت نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا، ارے واہ، فقیروں کے گھر میں ڈکیتی کرنے آئے ہو بابو، کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ کوئی نہیں ہے اندر۔ حکمت کی بات انسنی کرتے ہوئے وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ باقی 3 ان دونوں کو گھیرے میں کھڑے تھے۔ حکمت نے کہا، لو، ہماری تو جیسے کوئی عزت ہی نہیں ہے، دھکا دیا اور گھس گئے اندر گھر میں۔ ارے بھائی بات تو بتاؤ، کیا کرنا ہے تمہیں اللہ رکھی کا؟ دیکھو ہم بھی فقیروں کو آواز دے دیں گے، ایسے بھی عزت نہیں ہے ہم، ہماری بھی وہ ہے، وہ جو ہوتی ہے ایسی ویشن۔ مطلب یہ کہ ویسی ایشن، ابے کیا کہتے ہیں اسے رمضانی، تو بتا۔ اردو میں بتا دو نا حکمت بابا، یہ لوگ انگریزی نہیں جانتے۔ ہاں یعنی انجمن حقوق فقیران۔ ایک آواز پر سب آ کر جمع ہو جائیں گے۔ لو دینے کے بجائے لینے آ گئے۔ اتنی دیر میں اندر داخل ہونے والا شخص باہر نکل آیا تھا۔ اندر تو کوئی نہیں ہے، پھر یہی دونوں کمینے بتائیں گے۔ باہر کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر حکمت کا گریبان پکڑ لیا۔ ارے واہ واہ، میرا گریبان چھوڑو، عشق چل رہا ہے اس بھوتنی والے کا،
गिरेबान पकड़ा जा रहा है मेरा। अबे भाई झटके काय को दे रहे हो? दूसरे आदमी ने रमजान की गर्दन पकड़ ली थी। इसके हाथ की गिरफ्त रमजान के हुलकूम पर जमी तो रमजान के हवास जवाब देने लगे। वो हाथ पांव हिलाता हुआ बोला, मार दिया, कसम औलाद की मार दिया। अबे गर्दन दब जाएगी, जुबान बाहर निकल आएगी, आंखें फट जाएंगी। काहे को मार रहे हो प्यारे भाई? अबे कुछ नहीं, बताओ तुझे क्यों मार? तू बताएगा नहीं कुत्ते, कहाँ है अल्लाह रखी? अबे हमें नहीं मालूम भाई, कल से गायब है सुसरी, घर में नहीं घुसी। बकवास करता है, जिंदगी भारी पड़ रही है तुझ पर। ए लो, काहे को भारी पड़ेगी? कौन सा किसी भूतने वाले का दिया खाते हैं? भाईजान वो आई ही नहीं है कल से। तेरी बीवी है वो? अम्मा कहाँ प्यारे भाई, बस न जाने कहां से आई और सीधी हमारे दिल में आ घुसी। तू तो कह रहा था घरवाली है वो तेरी, अभी कहां? हम तो बस ख्वाबों में यही देखते हैं कि वो हमारे घर की सुथराई कर रही है, हमारे साथ रहती है, निकाह हो गया है हमारा। एक बच्ची है इसके पास। बच्ची? हाँ, जिसे वो इस झोंपड़े में लाई है। अम्मा नहीं प्यारे भाई, फिर तुमसे गलती हो गई है। अपनी अल्लाह रखी तो अल्लाह रखी है, बिल्कुल छोटी सी। इसकी बच्ची कहां से आ गई? देखो, हम तुम्हें पैसे भी देंगे और शायद तुम चर्च पी रहे थे, तुम्हें डेरे का डेरा चर्च का भी देंगे। अल्लाह रखी का सही पता बता दो। यकीनन वो इस झोंपड़े में नहीं रहती, तुम इसका झोंपड़ा बता दो। और ये देखो, ये नोट तुम्हारे हैं। इस शख्स ने बढ़कर नोट निकाल लिए। इसी वक्त एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, रमजानी, रमजानी कहां है रे? आ गई। रमजान के मुंह से मुसर्रत भरी आवाज निकली और वो चारों जो अभी के सामने खड़े थे अचानक ही झोपड़ी की आड़ में हो गए। अल्लाह रखी दूसरी समझ से आ रही थी। गालिबन इसने झोपड़ों के पीछे कार रास्ता इख्तियार किया था, वरना सामने खड़ी गाड़ी इसे जरूर नजर आ जाती। रमजान ने कहा, अल्लाह रखी, ओ अल्लाह रखी, इधर। कौन सी बच्ची है तेरे पास? देख, ये बाबू लोग तुझसे मिलना चाहते हैं। अल्लाह रखी के बदन में जैसे बिजली का करंट लगा था। झोंपड़े के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी, लेकिन अकब से होशियार नहीं थी। रमजान की जुबान से ये बात सुनते ही वो ठिठकी थी और इसने चारों तरफ देखा था, लेकिन चारों आदमियों में से फौरन दो इसके अकब में पहुंच गए थे और फिर उन्होंने एक लम्हा रुके बगैर इस पर हमला कर दिया। अल्लाह रखी के हलक से कई आवाजें निकली, लेकिन सामने खड़े हुए दो भी इससे दोबारा लिपट गए थे। रमजानी चीख रहा था, अबे निकलना भाइयों, अपनी घरवाली अगवा हो रही है। अबे निकलो, अबे ठहर जाओ। बेटा लंगड़े हैं, नहीं तो बताए देता हूं तुम्हें। अबे रुको कमीन के चरखो, हम कहते हैं रुक जाओ। अबे दौड़ो, अबे सब कहां मर गए? रमजानी के साथ हिकमत भी चीख रहा था, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह रखी को बड़ी बेदर्दी से उठाकर गाड़ी में ठूंस दिया और इसके बाद उन्होंने नहायत बर्क रफ्तारी से गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चल पड़े। रमजान और हिकमत चीखते ही रह गए थे, लेकिन यह भी दिलचस्पी की बात थी कि एसिवेशन या वैसिएशन का एक भी आदमी बाहर नहीं निकला था। बेड़ा गर्क। रमजान ने मगमूम आवाज में कहा, अबे ले प्यारे, बैठ नीचे। सारी चिल्लम जल गई। सुसरे ले दे के कुछ नहीं गए, चर्च खराब करा दी। ले लगा दो सूटे। रमजान ने चिल्लम लेकर इसके कश लगाए और मस्त लहजे में बोला, अम्मा अब तो ये जवान हुई है, खोपड़ी पर डंग मार रही है सुसरी। मगर ये क्या हुआ? वो लोग अल्लाह रखी को ले गए,
अम्मा हिकमत बाबा, हम तो सुहागन होने से पहले ही बेवा हो गए। धत तेरे की, चढ़ गई दिमाग को, 2 घूंटों में चर्च चढ़ जाती है। अबे बेवा होती हैं औरतें और सुहागन भी वही होती हैं, तो फिर मर्द सुहागा होते हैं। ले 2 सुट्टे और लगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मगर ये सुसरे थे कौन? हिकमत भी सोच में डूब गया। रमजान झोपड़े के कुछ से टेक लगाकर चिल्लम के गहरे गहरे कश लेने लगा था।